عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. حمد و صلاۃ کے بعد معزز محترم محتشم واجب الکرام عزیز سامعین ذوالوقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بندہ ناچیز نے سورہ یونس کی آیت نمبر 62 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ جل کریم سے دعا ہے خالق کائنات مالک لم یزل تکوین کون و مکان خلاق دو جہاں خالق انس و جاں مالک کون و مکان اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و ثنا کے صدقے طفیل آیت بینہ کے ضمن میں حق بیان کرنے اور ہم تمام کو کلمہ حق کو سن کر قبول کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. سامعین ذوالوقار اللہ جل کریم فرماتا ہے الا خبردار ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو اولیاء ہیں، اللہ کے جو محبوب ہیں، اللہ کے جو پیارے ہیں، انہیں کوئی خوف بھی نہیں ہے اور انہیں غم بھی نہیں ہے. یعنی اس آیت بینہ کے اندر اللہ جل کریم نے اللہ والوں کی خاصیت بتائی ہے. وہ خاصیت یہ ہے ان کے اندر غم اور خوف نہیں پایا جاتا. تو گویا پتہ چلا، یعنی اس سے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی پوچھے آپ سے اولیاء کسے کہتے ہیں، ولی کسے کہتے ہیں، اللہ کے پیارے کون سے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب کون ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے بندے کون سے کہلاتے ہیں، تو آپ اس کا جواب یوں دے سکتے ہیں جو ہمیں کلام بینہ جس کی تعریف کر رہا ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں اللہ کے ولی اور اللہ کے پیارے بندے وہ ہوتے ہیں جن کے اندر خوف اور غم نہیں پایا جاتا. اب خوف اور غم یہ ولایت کا اعلیٰ مرتبہ ہے. یعنی لوگ جب معرفت اور ولایت کے درجوں کو طے کرتے چلے جاتے ہیں تو جب درجہ کمال تک پہنچ جاتے ہیں تو انہیں یہ رتبہ ملتا ہے کہ ان کے اندر خوف اور غم کا مادہ نہیں پایا جاتا. خوف کیا ہے؟ خوف یہ ہے کہ کسی چیز کے چھن جانے کا یا کھو جانے کا ڈر ہو. اب کوئی چیز چھن جانا یا کھو جانے کا ڈر ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ خوف کہتے ہیں. اور غم کسے کہتے ہیں؟ غم کہتے ہیں کسی چیز کا کھو جانے کے بعد اور کسی چیز کے چھن جانے کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے اس کو غم کہا جاتا ہے. اب ہم اپنے زندگیوں کے اندر اسے دیکھیں
تو ہمیں ہر وقت ڈر سا لگا رہتا ہے، کہیں کاروبار میں کہیں خسارہ نہ ہو جائے، کہیں جناب ہماری صحت نہ چھن جائے، جناب کہیں ہمارے ساتھ کوئی حادثہ نہ واقع ہو جائے، ہماری اولاد کہیں سانحے میں کوئی آفات میں مبتلا ہو کر کہیں ان کی جان نہ چلی جائے۔ ہم ہر لمحہ ہر وقت اس ڈر میں مبتلا ہوتے ہیں، تو یہ ڈر کی کیفیت ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ اور غم کی کیفیت، جب وہ چیز چھن جاتی ہے تو غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب صحت اگر چھن جائے تو پھر پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اگر میں فلاں کام نہ کرتا، میرے ساتھ یہ فلاں واقعہ نہ ہوتا، جناب میں تو یعنی اپنے روزمرہ کے معاملات کے اندر مگن رہتا، میرے ساتھ کوئی ایسے معاملات درپیش نہ ہوتے، یا اگر اولاد چھن جائے تب بھی واویلا مچاتے ہیں۔ یعنی ناشکری کا ایک پہلو ہمارے سامنے آ جاتا ہے، جو کسی چیز کے چھن جانے کے بعد ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کو غم کہا جاتا ہے۔ اور اسی غم کے اندر جو ہمارا رویہ ہوتا ہے، یہ رویہ شکر یا ناشکری کو واضح کرتا ہے۔ اگر ہمارا رویہ نیک اور اچھا ہوتا ہے تو یقیناً وہ شکر کا پہلو ہوتا ہے، اور اگر اس پر کوئی رد عمل ظاہر کرتے ہیں تو یقیناً یہ ناشکری کا پہلو ظاہر کرتا ہے۔ اور اگر شکر کریں گے تو یقیناً ہم اپنے لیے بھلا کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں تو اپنے لیے نقصان کرتے ہیں۔ دیکھیے نا، حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں۔ حضرت خنسا، یہ وہ اسلام کی وہ بہادر ترین خاتون ہیں کہ جناب جن کے شوہر جامع شہادت حاصل کر چکے، اور اپنے دونوں نوجوان بچوں کو جناب جنگ کے لیے روانہ کر رہے ہیں، اور ان کی ساتھ میں تربیت کر رہے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے، میری یہ آرزو ہے کہ میں ایک شہیدہ کا ماں کھیلا، مجھے یہ رتبہ حاصل ہو جائے، دنیا مجھے اس نام سے پکارے کہ یہ شہید کی والدہ ہے۔ اب جب شہید ہو گئے نا دونوں بیٹے، پھر آ کر کہا کہ تمہارے تو دونوں لال شہید ہو گئے، اور پھر جناب ذی وقار حال یہ ہے کہ انہوں نے کوئی واویلا نہیں مچایا، انہوں نے کہا مالک تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ اعزاز اور رتبے سے نواز دیا۔ تو یعنی اعلیٰ ترین ظرف کے جو مالک ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ایک کیفیت پائی جاتی ہے کہ وہ ہر حال کے اندر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مالک صحت تھی وہ تیری عطا کردہ تھی، اب تو نے اگر صحت چھین کر مجھے اگر آزمائش میں مبتلا کیا ہے تو مالک میں اس میں بھی صبر اور شکر ادا کرتا ہوں۔ تو یقیناً رب تعالیٰ کو بندے کی یہ ادا بہت پسند ہے۔ تو سامعین ذی وقار، یہ جو کیفیت ہے نا، یہ کیفیتیں اللہ والوں کے اندر نہیں ہوتی کہ کسی چیز کے چھن جانے کا بھی انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی کسی چیز کے چھن جانے کے بعد ان کے اندر غم کی کوئی کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ رسول کے دربار میں اپنے ہر چیز کا سودا کر لیے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے ہر چیز کا سودا، یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں اللہ والے وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے سانسوں کا سودا بھی در رسول سے کر لیا ہوتا ہے، جنہوں نے اپنے سانسوں کا سودا بھی در رسول میں کر لیا ہوتا ہے، وہ اپنے سانسوں کے بدلے بھی کوئی ضائع ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہر وقت ہر لمحہ ہر آن اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے اندر وہ مشغول رہتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی کیفیت ہے۔ تو گویا پتہ چلا، اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ دونوں کیفیتیں کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو ولایت کے اعلیٰ مرتبے کے اندر فائز ہو جاتے ہیں کہ خبردار
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے اولیاء کو، اللہ کے محبوبوں کو، اللہ کے پیاروں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم، انہیں خوف اور غم کا یہ جو کیفیت ہے نا، یہ چھو بھی نہیں سکتی انہیں۔ تو یہ ایک ولایت کا اعلیٰ مرتبہ ہوتا ہے۔ سامعین ذیبکار، آج کے جمعے کی اس نشست کے اندر اللہ کے محبوبوں کا ذکر ہے، یعنی اللہ والوں کا ذکر ہے۔ جب کسی بھی مقام کے اندر، کسی بھی مجلس کے اندر، کسی بھی جگہ اللہ والوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کے رحمتوں کا نزول وہاں ہوتا ہے۔ تو یقیناً جب ہم اللہ کے محبوبوں کا ذکر کریں گے تو وہاں اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی۔ اللہ اپنے پیاروں کا صدقہ ہمیں ہمارے نسلوں کو بھی عطا فرمائے۔ سامعین ذیبکار، حضور سیدنا غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی علیہ رحمہ، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ولایت کے اندر ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا اور معرفت کے اعلیٰ درجوں کا حصول ان کے مقدر و مقسوم میں رہے۔ سامعین ذیبکار، حضور غوث پاک، آپ کے والد کا نام جو ہے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علیہ رحمہ ہے۔ آپ جو ہیں نسبی اعتبار سے حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں۔ اچھا، والد کی جانب سے آپ کا سلسلہ نسب 11 پشتوں سے جا کر حضرت امام حسن مجتبیٰ سے جا ملتا ہے، اور والدہ محترمہ کی جانب سے آپ کا سلسلہ نسب 14 پشتوں سے جا کر حضرت امام حسین سے جا ملتا ہے۔ یعنی آپ حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، اور آپ کے ولادتیں باسعادت کے حوالے سے تفریح الخاطر کے اندر موجود ہے کہ جب آپ کی ولادت باسعادت 1 رمضان المبارک کو صبح صادق کے وقت آپ کی ولادت ہوئی۔ بوقت ولادت امام الانبیاء آپ کے والد محترم ابو صالح، آپ مشاہدہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء اور تمام صحابہ کرام اور تمام اولیاء کرام آپ کے گھر حاضر ہیں، اور حضور علیہ السلام نے آپ کو بشارت عطا کی، اے ابو موسیٰ تمہیں خوشخبری ہو، اللہ نے تمہیں ایک ایسا فرزند عطا کیا ہے جو ولیوں کے اندر ایسا مقام اور رتبہ حاصل کرے گا جس طرح رسولوں، انبیاء اور رسولوں میں میرا رتبہ ہے۔ یعنی جو رتبہ اور مقام مجھے انبیاء اور رسولوں میں حاصل ہے، اسی طرح تمہارے فرزند کو ولیوں میں وہ مقام اور رتبہ حاصل ہوگا۔ تو گویا حضور غوث پاک امام الاولیاء، امام الاتقیاء، امام الاصفیاء اور غوثوں سے بھی اعلیٰ رتبہ غوث اعظم کہلائے۔ جناب ذیبکار، یہ رتبہ اور مقام اللہ جل کریم کی جانب سے عطا کردہ ہے، رب تعالی جسے نواز دے۔ سامعین محترم، حضور غوث پاک کا رتبہ بہت نرالا ہے، بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، کیونکہ جب کوئی در رسول پر اپنا سودا کر دیتا ہے نا، پھر وہ حضور کے پہچان سے، حضور کے ذکر سے پہچانا جاتا ہے،
پھر اس کی ناموری ختم ہو جاتی ہے، جب اس کو پہچانا جاتا ہے تو پھر وہ حضور کے نام سے، حضور کے ذکر سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ حالیہ وقت کے اندر بھی دیکھیے کہ ایک خرقہ پوش ایک چھوٹی سی مسجد سے عالم کفر کو للکارتا رہا، اور جناب اس کی آواز ایوانوں میں بھی گونجتی رہی، اور جسے جو پیر والے نہ کام کر سکے وہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے اس نے وہ کام کر دکھایا۔ آج کہیں پر بھی لبیک یا رسول اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے تو ذہنوں میں وہ اس کی یاد اور اس کا عکس اور اس کا نام اور اس کی پہچان ذہن میں آ جاتی ہے۔ تو گویا انہوں نے اپنا نام پیدا کیا، اپنا سودا در رسول کے اندر کر لیا، اپنی پہچان، اپنا سب کچھ در رسول کے اندر اس قدر فنا کر دیا کہ جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے، حضور کا نام لیا جاتا ہے، وہاں اس مرد کلندر کو بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو سامعین ذی وقار، در حقیقت ہے ہی یہی، اور اقبال نے یہی تو کہا ہے کہ جب بندہ حضور کی غلامی کے اندر اس قدر مگن ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، تو پھر اللہ اسے یہ اعزاز عطا فرما دیتا ہے کہ اسے لوح اور قلم دونوں تھما دیتا ہے۔ تو پھر یقیناً یہ غلامی رسول کا رتبہ اور مقام اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو سامعین ذی وقار، حضور غوث پاک کی شان آپ اندازہ لگائیے۔ ایک مرتبہ بغداد کے اندر کچھ جو ہے عیسائی آنے کے بعد انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدح سراہی کرنے لگے۔ کہا ہمارے نبی ایسے تھے جنہوں نے مردہ کو زندہ کیا، مردہ کو زندہ کیا۔ حضور غوث پاک کا گزر ہوا، حضور غوث پاک نے سن لیا۔ تو حضور غوث پاک سے جب یہ بات کی تو انہوں نے سوالیہ طور پر پوچھا، یہ تو بتاؤ تمہارے نبی کی بھی کوئی ہے؟ تمہارے نبی نے بھی کسی مردے کو زندہ کیا ہے بھلا؟ تو پھر حضور غوث پاک آگے بڑھے۔ حضور غوث پاک نے کہا بتاؤ کس کو زندہ کرنا ہے؟ تو وہ عیسائیوں کا جو وفد تھا نا، وہ ایک پرانے قبرستان کی طرف لے گئے، اور پرانے قبرستان کی طرف لے جا کر انہوں نے کہا اس بوسیدہ قبر والے کو زندہ کرو، اس بوسیدہ قبر والے کو زندہ کرو۔ تو عموماً ہونا یہ تھا کہ قرآن کریم کے اندر یہ کلمہ درج ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے سے کہا کم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ تو اب حضور غوث پاک نے بھی یہ جملہ استعمال کرنا تھا کہ کم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ لیکن قربان جائیں، حضور غوث پاک نے فرمایا اگر میں یہ کہوں گا تو اس سے بات یہ آئے گی کہ اس سے رتبہ یہ بلند ہوگا کہ اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ صدقہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ لیکن میرے نبی تو وراء الورا ہیں، میرے محبوب تو وراء الورا ہیں۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا کم بِإِذْنِی، میرے حکم سے زندہ ہو جا۔ آپ نے کم بِإِذْنِ اللہ نہیں کہا، بلکہ اپنے جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کم بِإِذْنِی، میرے حکم سے زندہ ہو جا۔ تو وہ دیکھیے اللہ کی قدرت، دیکھیے کہ وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا، زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی، یہ شان ہے خدمت گاروں کا، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ بلکہ قصیدہ غوثیہ کے اندر حضور غوث پاک فرماتے ہیں لو القیت سری
فوق میت، فرمایا لقام قدرت المولا تعالی، فرمایا اگر میں اپنے اسرار مردے میں ڈھال دوں تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے، تو گویا یہ رب تعالی جسے نوازتا ہے اور جو اپنا سودا دریار میں اور اللہ کے حضور اپنے آپ کا سودا کر لیتے ہیں، اللہ پھر انہیں وہ مقام اور مرتبہ اور رتبہ عطا فرماتا ہے کہ پھر دنیا ان کے سامنے کوئی معنی، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اب اندازہ لگائیے، آپ حضور غوث پاک کے بارگاہ میں ایک سائل آیا اور اس نے جناب سوال کیا کہ جناب یہ تو بتائیں کہ آپ غوث کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو سوال کیا قطب کسے کہتے ہیں؟ اچھا، اس سے پہلے آپ یہ ایک جان لیجیے بات کہ احباب سوال کرتے ہیں کہ غوث کہنا شرک ہے، تو آپ ایک بات یاد رکھیے گا، بات بڑی مختصر سی ہے، ولایت کے بھی بڑے رتبے ہوتے ہیں، ان رتبوں کو حاصل کر کے جب منتہی انتہا کو پہنچ جائے تو پھر وہ غوث بن جاتا ہے۔ اب دیکھیے، آپ اسکول کی ڈگریاں دیتے ہیں نا جناب، میٹرک ہو گیا، ایف اے ہو گیا، بی اے ہو گیا، ایف ایس سی ہو گیا جناب، پھر آپ یہاں تک کہ پھر ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کر لیتا ہے۔ اب جو ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کرتا ہے، آپ اس کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ جناب کہ یہ ابھی دور طالب علمی میں چل رہا ہے، نہیں، آپ اسے کہیں گے اب اس نے اپنی تعلیم پوری کر لی ہے اور اس نے اپنا ایک جو سفر ہے وہ طے کر کے اپنے منزل تک پہنچ گیا ہے۔ اسی طرح ولایت کے بھی رتبے، اسٹیپ ہوتے ہیں، منازل ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، ولی جناب ابدال، قطب، پھر اس کے بعد پھر جناب جا کر غوث، پھر غوث میں بھی غوث اعظم، پھر یہ سارے رتبے ہوتے ہیں۔ یہ غوث اگر اللہ کی صفت مانی ہے تو جناب یاد رکھیے گا، یہ صفت اللہ جسے عطا کر دے اور اسے وہ صفت حاصل ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی صفت کسی کو عطا کر دے تو یقیناً پھر رب تعالیٰ اسے وہ اختیارات عطا فرما دیتا ہے کہ وہ اس پہ تصرف کرتا ہے۔ پھر اب دیکھیے نا، حضور غوث پاک کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک صوفی ہیں، بزرگ ہیں، اور اس کے علاوہ ہم انہیں کسی اور طریقے سے اور راستے سے اور ترک سے ہم انہیں نہیں پہچانتے۔ لیکن قربان جائیں، حضور غوث پاک ایک کامل اور اکمل ترین مدرس تھے، ایک عالم بعمل تھے۔ آپ دیکھیے نا، حضور غوث پاک نے اپنا جو یہ ولایت کا درجہ ہے یہ ایسے نہیں حاصل۔ حضور غوث پاک کے بارے میں آتا ہے، آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، 40 سال تک، اور 15 سال تک آپ نے رات کے وقت پورا قرآن کریم کی تلاوت، پورے قرآن کریم کی تلاوت کیا۔ یعنی اللہ کے پاک کلام سے اتنی محبت ہے کہ آپ نے 15 سال تک رات کے وقت پورے کلام مقدسہ کی آپ نے تلاوت فرمائی، اور اسی طرح آپ ہر رات آپ 1000 رکعت نفل نماز ادا کرتے تھے، 1000 رکعت نفل نماز ادا کرتے تھے۔ قربان جائیں، اگر بندہ اتنی کوشش کرے باقی بچتا کیا ہے، لیکن اپنے دل میں پھر بھی تھوڑی سی بھی کبر، تکبر کی کیفیت نہیں تھی۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے ہیں وہ فرماتے ہیں، شیخ ضیاء الدین ابو نصر موسیٰ، آپ کے فرزند
فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور غوث پاک کا اچھا عالم بھی یہ دیکھیے، آپ نے کئی سال تک بیابانوں میں گزارا اور یہاں تک کہ درختوں کے پتے کھا کر آپ نے اپنا گزر بسر کیا۔ حضور غوث پاک کے بارے میں آتا ہے، آپ کے فرزند فرماتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ یہ معرفت کی طلب میں نکل گئے اور ایسے بیاباں کے اندر چلے گئے جہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ آپ کئی دن تک پانی کے بغیر رہے۔ اس کے بعد اللہ پاک سے جب دعا کی تو پھر اس کیفیت کے اندر ایک بادل نے آ کر، بادل کے ٹکڑے نے آ کر پانی برسایا۔ برسا کر جب وہ غائب ہوا، تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بادل آیا اور آنے کے بعد کہا کہ اے عبد القادر، تم نے معرفت کے وہ منازل طے کیے ہیں کہ جس تک کسی اور کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ میں تمہارا رب ہوں اور تمہیں یہ بشارت دی جاتی ہے کہ اب تمہیں عبادت اور ریاضت کے لیے مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی تمہارا رب تم سے پوچھے گا اور نہ ہی تمہارا رب تم سے سوال کرے گا۔ جب یہ بات ہوئی، یہ بات سوال یعنی یہ آواز آئی، حضور غوث اعظم نے طاؤس پڑھنا شروع کر دیا۔ جب طاؤس استغفار پڑھنا شروع کیا تو اچانک وہ بادل غائب سا ہوا اور چیخنے کی آواز آئی، اور ایک آواز ہوئی، آواز آئی، کہا اے عبد القادر، میں نے 70 ایسے لوگوں کو گمراہ کیا اس حربے کے تحت جنہوں نے معرفت کے اعلیٰ منازل طے کر لیے تھے۔ اے عبد القادر، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ حضور غوث پاک نے جب یہ بات سنی تو پھر حضور غوث پاک نے پلٹ کر اسے کہا، اے بدبخت، اگر میرے علم نے مجھے بچایا ہوتا، اگر علم کسی کو بچا سکتا تو کہا تو تیرے علم نے تجھے کیوں نہیں بچایا؟ تو مجھے اب بھی گمراہ کرتا ہے۔ تو یوں کہا تو پھر وہ شیطان لعین چلا گیا۔ اب اندازہ لگائیے کہ اگر ولایت کا اعلیٰ مرتبہ حاصل ہو جائے اور آگے سے کوئی بہروپیہ اس طرح آ کے کہہ دے کہ جناب ابھی تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، تمہاری مشقتیں بڑھ گئی ہیں اور تم نے بڑی محنت کی ہے، اب تو جناب تمہاری واہ واہ ہو گئی ہے، تو جناب یہ اہل ثروت کا، اہل محبت کا، اللہ کے پیاروں کا، صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ مزاج رہا ہے کہ وہ ہر آن ہر لمحہ اپنے آپ کو یاد خدا سے وابستہ رکھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر اللہ اس کے رسول کی یاد نہ ہو تو پھر وہ دن گزرتا ہی نہیں ہے، وہ لمحہ گزرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو آج ہمارا مزاج دیکھیے، ہم اللہ کے محبوبوں سے پیار کرتے ہیں، اللہ کے محبوبوں سے وابستگی رکھتے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جب کچھ دن زیادہ نماز اور کچھ دن زیادہ مشقتوں میں گزار دیتے ہیں تو اندر سے شیطانیت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جناب آج سو جاؤ، کافی دن فجر کے لیے چلے گئے، بس آج آرام کر لو، کافی دن تم نے مسلسل نمازیں پڑھ لی۔ اب یہ جو کیفیت ہے نا، کہتے ہیں یہی تو آزمایا جاتا ہے، یہی تو پرکھا جاتا ہے کہ تم اب منزل کے قریب پہنچ چکے ہو، اب تم نے اللہ کی قربت کے منازل طے کرنے ہیں، اور جب تم اس امتحان میں پاس ہو جاتے ہو پھر تمہیں اگلا درجہ دیا جاتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ ہم وہیں فیل ہو جاتے ہیں اور ہم اسی حربے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے سارے کیے پر پانی پھیر دیتے ہیں، سارے کیے پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے، ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ پلدھار درخت ہو تو پتھر اسی پہ لگتے ہیں، تو یہ شیطان حملہ ور ہونا چاہتا ہے
اور شیطان یہی تو بہکا دینا چاہتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے، اس کو کسی نہ کسی طرح بہکا کر نیچے دوبارہ واپس وہی صفر والی سیڑھی پہ لے کر کھڑا کر دیا جائے۔ تو جناب ذیبقار اللہ نے غوث پاک کو، اپنے محبوب کو یہ رتبہ عطا کیا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات سوئے ہوئے تھے، امام الانبیاء بذات خود بنفس نفیس تشریف لائے، اپنے لعاب دہن کو حضور غوث پاک کے منہ میں ڈالا، اور حضرت علی المرتضیٰ بھی تشریف لائے اور انہوں نے بھی اپنے لعاب دہن کو ڈالا، اور اس کے بعد آپ کے علم و حکمت کی تاثیر اتنی عرفہ و اعلیٰ ہو گئی کہ فرماتے ہیں کہ آپ کے مجلس کے اندر بیک وقت 70,000 لوگ بیٹھتے تھے۔ آپ جب درس دیا کرتے تھے، درس کے اندر 70,000 لوگ ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ دوستو آپ سوچے تو صحیح کہ اگر آج حال یہ ہے کہ ایک مقام کے اندر 1000 لوگ ہوتے ہیں نا، تو اس تک بات پہنچانے اسپیکروں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسپیکروں کے بغیر بات نہیں پہنچتی۔ لیکن قربان جائیں کہ آپ فرماتے ہیں، آپ کے جو ہے درس سے جو مستفیض ہوتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح حضور غوث پاک کے قریب بیٹھنے والا سیراب ہوتا، اسی طرح 70,000 کے مجمع میں آخر میں بیٹھنے والا اسی طرح سیراب ہوتا۔ آپ کی گفتگو کو اتنے خوبصورتی سے سماعت فرماتے۔ تو یہ اولیاء کرام کو اللہ نے جو رتبہ عطا کیا ہے، جو نعمت، جو معجزات، جو اللہ نے کرامتیں عطا کی ہیں، رب تعالیٰ نے جو معرفت کے اسرار و رموز عطا کیے ہیں، یہ اللہ والے ہی جان سکتے ہیں۔ ہم تو اپنے ادنا سے عقل کے اندر، ذہن کے اندر کہاں سوچ سکتے ہیں؟ ہم تو اتنا ہی سوچ سکتے ہیں ہمارا جتنا ظرف ہوتا ہے، اور ظرف سے زیادہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ والوں کی محبت کا ہمیں مزاج پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ والوں کی محبت پیدا کریں گے یقیناً اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ دیکھیں، مختصر سی بات یہ ہے کہ اللہ والوں کی محبت، اللہ والوں کی سنگت کیوں ضروری ہے؟ اللہ والوں کی سنگت اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم اچھائی کی طرف نہ جائیں نا، تو برائی نے تو ہمیں ویسے ہی پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لینا ہے۔ اور حال یہی ہوتا ہے کہ آپ جب تک اپنے عقل کو، اپنے ذہن کو، اپنے فہم کو، اپنے وقت کو، اپنے لمحات کو اچھائی میں صرف نہیں کریں گے، اس نے آپ کو برائی میں لگا دینا ہے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اللہ والوں کی سنگت اختیار کریں، اور یقیناً جب اللہ والوں کی سنگت اختیار کریں گے تو یہ کیفیت آ جائے گی ہمارے اندر، پھر ہمیں بھوک کی شدت کا احساس نہیں ہوگا، مال کے ضائع ہونے کا احساس نہیں ہوگا، مال کے چھن جانے کا احساس۔ یہ جو کیفیت ہے اللہ والوں کی، یہ ہمارے اندر آ جائے گی تو یقیناً جب آ جائے گی تو ہمیشہ شکر اور صبر کریں گے، اور یہ اللہ والوں کا مزاج ہے کہ انہیں خوف اور غم نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ اولیاء جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہوتے ہیں، انہیں اللہ کو منانے کا طریقہ آتا ہے، ڈنگ آتا ہے، سلیقہ آتا ہے، ہمیں نہیں آتا۔ ہم پلید لوگ ہیں، ہمارے دل بھی پلید ہیں، ہماری سوچ بھی پلید ہیں، ہماری زندگی کا ہر گوشہ نفاق اور نجاست سے بھرا ہوا ہے۔ تو یقیناً جب تک ہم نفاست والے لوگوں سے اپنے رابطے استوار نہیں کریں گے، اس وقت خوبصورتی نہیں آئے گی۔ خوبصورتی اپنے اندر بھی پیدا کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔